علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کو مبعوث فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ اور اپنی تائید لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب کیا ہے؟ علم کا، حکمت کا، دانائی کا، روشنی کا ایک سمندر ہے، اور اس میں غوطہ لگانے والوں کو وہ کچھ ملتا ہے جو دنیا کے کسی اور کتاب کو پڑھنے والے کو وہ اشیاء، وہ علم، وہ حکمت، وہ اسرار و رموز والی باتیں نہیں ملتی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے کلام اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیا. کلام اللہ اس رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں نازل ہوا، اور اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں ویسے تو ہمیں عمومی اعتبار سے سال بھر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خصوصیت سے ان ایام میں ان کا کرنا ہمارے لیے کئی گنا زیادہ بینیفیشل اور کئی گنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی پہلی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بعض جگہیں اور بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جبکہ بادشاہ، شہنشاہ، مالک الملک اپنی صحابت اور فیاضی کے اعتبار سے اس کی رحمت کا دریا اپنے پورے عروج پہ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر صحن مسجد میں جتنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اتنی بازار میں نہیں ہوتی، اور جتنی رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہوتی ہیں اتنی باقی ایام میں نہیں ہوتی. چنانچہ ان ایام کے اندر کرنے والے وہ تمام کام بطریق احسن کرنے چاہیے جن کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں حکم دیا ہے. حضرات گرامی قدر، دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب قانون شکنی ہوتی ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے اور مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنے وسائل اور ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مجرم اگر اثر و رسوخ والا ہو، صاحب سرمایہ ہو یا جتھوں والا ہو،
آپ کے سامنے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، مینشن کرنے کی ضرورت نہیں، تو مجرم یا ملزم جو ہوتا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، قوتوں کا مرکز میرے پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سرمایے کی بات کا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اس ہی کی ملکیت ہیں، چنانچہ اس کو ہم سے کوئی مال کوئی سرمایہ نہیں چاہیے۔ جو معاملہ دنیا کے اندر قانون شکنی کا ہے وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی قانون شکنی کا ہے۔ قانون شکنی کا اصل ہمیادہ تو انسان کو روز محشر بھگتنا پڑے گا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کا دایاں پلہ بھاری ہے وہ جنتی ہے اور جس کا بایاں پلہ بھاری ہے وہ جہنمی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قانون احتساب کو مقرر کر رکھا ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں در حقیقت وہ میرے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہیں۔ وما انا بظلام للعبید، میں نے کبھی اپنے بندوں کے پر ظلم نہیں کیا۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آ رہی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری الجھنیں، تمہارے شکوک و شبہات، تمہارے مالی بحران، یہ سارے کے سارے در حقیقت تمہارے اپنے اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہیں۔ میرا طریقہ تو یہ تھا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتا ہے ہم تو اس کو طیب زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس طیب زندگی میں انتشار اور بگاڑ اگر پیدا کیا تم نے خود پیدا کیا۔ میں اگر سوہ تسامہ ہوں تو یہ رود سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ میری زندگی کے جملہ مشاکل در حقیقت میری ہی بدبختی کا، میری ہی بدعملی کا، میری ہی سیاکاری کا نتیجہ ہیں۔ جب پوری کی پوری قوم یا میس لیول کے اوپر پروردگار عالم کی نافرمانی ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھر خشکیوں اور تریوں کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا ہے، پھر امن و امان تہوبات جو ہوتا ہے بندشوں کا شکار، کانت امینۃ مطمئنہ۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس 3 زبردست قسم کی نعمتیں موجود تھیں۔ داخل میں اطمینان تھا، خارج میں امن تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور رزق با فراغت ہر مقام سے چل کے آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن اور اطمینان کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، اور رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ اللہ نے سورہ ہود میں ان بستیوں کا ذکر کیا جو بستیاں اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاکت کے گھڑے میں گری۔ اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سدوم کا ذکر کیا، قوم مدین کا ذکر کیا، اصحاب اور آل فرعون کا ذکر کیا، اور ان تمام باتوں کے بعد یہ بات کہی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے رہنے والے مجرم نہ ہوتے، مومن اور متقی ہوتے،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازوں کو کھول دیتا۔ پروردگار عالم، ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی گناہگار ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی تیری نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ہم ہی بادامالیاں کرنے والے ہیں، ہم ہی سیاکاریاں کرنے والے ہیں، ہم ہی تیری گرفت اور تیرے احتساب سے بے نیاز ہو کر تیری نافرمانی اور سرکشی کے راستوں پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ، ہم سے بہت کچھ ہوا، ہم نے بہت سی بدعمالیاں کی، اللہ بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ میرے محبت کرنے والے اللہ، جو کہ جمالی صفات اور جمالی اسماء کو رکھتے ہیں، اور جس کی اسماء جمالیہ اسماء جلالیہ پہ غالب ہیں، اور جس نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے اس امر کا اعلان فرما دیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ سارے گناہوں کے باوجود نفس انسانی میں یہ سوال اکثر ابھرتا ہے کہ شاید ان سارے گناہوں سے مراد کوئی چھوٹے موٹے یا عمومی گناہ ہوں گے، لمم ہوں گے، لاپرواہی سے صادر ہونے والے گناہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا جو کہ اکبر الکبائر ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سارے ظلم ایک طرف ہوں شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قتل کا ذکر کیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا ہے بغیر جرم کے مارا ہے، اس نے ایک کو نہیں مارا، اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے۔ اور جس نے کسی عالم دین کو مارا ہے، جس نے کسی دین کے دائی کو مارا ہے، جس نے حضرت حبیب الرحمن کو مارا ہے، جس نے حضرت علامہ شہید کو مارا ہے، جس نے اکابر علماء اسلام کو مارا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس پر اللہ کا غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، لعنتیں بھی ہیں، جہنم کا دردناک عذاب بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے۔ اور زنا اتنا بڑا گناہ کہ المتجر رابع کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ کا زنا 60 سال کی عبادت کے پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ زندگی کا مقصد اپنے آپ کو آلودہ کرنا نہیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کو پوتر بنا لیا، اور ناکام وہ ہوا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس انسانی کو آلودہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اتنے بڑے بڑے گناہ کہ ان کے کمبینیشن کا نتیجہ جہنم کے دہتے ہوئے انگارے ہیں، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے رحمت برا اعلان فرما کر میرے اور آپ کے دل کے پر، اس کے زخموں کے پر مرہم رکھ دیے، اعلان فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کو لے کے آئے، جو ایمان کو لے کے آئے، جو عمل صالح کو لے کے آئے، اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں۔ حضرات گرامی قدر، لشکر اسلام لشکر کفار کے مقابلے پہ کھڑا ہو، ڈٹنا واجب ہے، اور بھاگنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ مقابلہ لشکر کفار سے ڈٹ کے رہنا ہے،
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصير. اور جو میدان جنگ سے پلٹ گئے گا سوائے اس نیت کے کہ پلٹ کر جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، جو اس نیت سے پلٹا کہ دوبارہ حملہ کرنا ہے اس کی بات نہیں، لیکن جو بھاگنے کے لیے پلٹا ہے فقد باء بغضب من اللہ، اس کے پر اللہ کا غصہ ہے، ناراضگی ہے. فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، وہ جہنمی ہے، وبئس المصیر، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے. لیکن سید الاولین والآخرین نے کمال کا اعلان فرما دیا کہ ایسا شخص بھی بارگاہ رب العالمین میں آ کے الفاظ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیتا. حضرات گرامی قدر، سیرت انبیاء کا مطالعہ کیجئے. کم از کم 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ اور طریقہ بڑے ہی آسان انداز میں سمجھایا ہے. سیدنا آدم کو جب شجر ممنوعہ کو استعمال کرنے کے بعد زمین پہ اتارا گیا تھا اور لباس جنت کو ان سے اور ان کی اہلیہ کو واپس لے لیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی آب و ہوا، جنت کا خوشنما موسم اور اس کی یاد بڑی شدت سے ستائی. اپنے رحیم و کریم مولا کی یاد بھی آئی. الفاظ کہے تو کیا کہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحمت نہ کی لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد کو قبول و منظور فرما لیا. فتاب علیہ، اپنی رحمت کا ان کے پر نزول فرما دیا اور ایک کلیہ ان کے سامنے بیان فرما دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں اپنی طرف سے رہنمائی اور ہدایت کی دستاویزات کو، رسولوں کو اور ضابطوں کو تمہاری نسل کے پاس بھیجوں گا. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا میں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا، اس کے غم بھی دور کر دوں گا. اور سیدنا یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں جانے سے قبل کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کشتی گرداب کے اندر یا اس کے اندر ایک لڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی تھی، ہچکولے لینے لگی تھی. تو ایسے عالم میں اس وقت کے دستور کے مطابق یہ بات کہی گئی تھی کشتی میں کوئی ایسا موجود ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکل آیا ہے. سیدنا یونس علیہ السلام اس وقت اس بات کا پوری طرح اس میں مستحضر نہ تھے کہ معاملے کی حقیقت اور گہرائی کیا ہے. حضرات گرامی کے کرے کو ڈالا گیا، سیدنا یونس علیہ السلام کا نام کرے میں نکل آیا، سمندر کے اندر اتارا گیا، مچھلی نے نگل لیا. اب اندھیروں کا ایک ایسا جال بن دیا گیا جس جال جیسا اندھیرا دنیا میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انسان کی زندگی کے اندر پریشانیاں کتنی بھی شدید ہوں، کوئی پریشانی بھی اندھیروں کے اعتبار سے سیدنا یونس کی پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہیں سے کوئی روشنی کی امید بھی نظر نہیں آ رہی. ایسے عالم میں سیدنا یونس سمجھ گئے تھے کہ مچھلی سے پیٹ سے نکالنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ ان اندھیروں کو مٹانے والی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. الفاظ کہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے معبود برحق تیرے سوا کوئی بھی پوجا کے لائق نہیں ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے. انی کنت من الظالمین، جو تکلیف مجھے آئی ہے میری اپنی وجہ سے آئی ہے. حضرات گرامی کا کتنا کمپریہنسو استغفار کیا، تسبیح کے الفاظ کے اندر جڑا ہوا اور اعتراف حقیقت کس انداز کے اندر کیا کہ ہر چیز کو اللہ کے سامنے رکھ دیا اور اپنے پاس آنے والی مصیبت کی نسبت پروردگار عالم سے کرنے کی بجائے اپنی ذات سے کر کے
اپنے رب کی بارگاہ کے اندر فریاد کا پروانہ پیش فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے یونس علیہ السلام کے اعتراف کو اور آپ کی اس آنسوؤں والی گریہ زاری کو کس انداز میں قبول و منظور فرما لیا۔ اعلان ہوا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے یونس کی فریاد کو سن لیا، اس کے غموں کو مٹا دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی بھی آئے گا یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے گا، مجھے الہ حق سمجھ کے آئے گا، اپنے جو ہے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہونے والے اعمال کے اوپر آنسوؤں کو گرا کے آئے گا، میں اس کے غموں کو ویسے ہی دور کروں گا جیسے میں نے یونس کے غم کو دور کیا۔ حضرات گرامی قدر، جو درس ہمیں تاریخ انبیاء سے حاصل ہوا، سیرت انبیاء سے حاصل ہوا، اس درس کو ہم نے بزبان رسالت مآب اس انداز سے پورے ہوتے ہوئے دیکھا کہ امید کا بجھتا ہوا دیا ایک الاؤ کی شکل اختیار کر گیا۔ ابلیس یاسیت کا پیغام لے کے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا پیغام سناتے ہیں۔ ابلیس انسان کو رحمت الہی سے مایوس کر کے سیئات کی دلدل میں دھکیلتا ہے، اور پروردگار عالم رحمت کی امید دلا کر انسان کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو 99 انسانوں کا قاتل تھا اور ایک عالم دین کے پاس اللہ کی رحمت کی تلاش کا مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچا تھا، تو عالم وقت نے کہا تھا تیری مغفرت کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اس نے 100 کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی اور مقام پہ پہنچا، کہنے والے نے کہا ایک مقام کے اوپر نیکوکار رہتے ہیں، ان نیکوکاروں کی صحبت کو اختیار اگر کر لیا جائے تو رحمت خداوندی کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ نکلا بڑے عزم کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے تنتنے کے ساتھ، بڑے ہمہمے کے ساتھ، بڑے زمزمے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں امید لے کر اور رحمت کے پروانے کو حاصل کرنے کے لیے ابھی اس بستی کی سفر کر رہا تھا، وسط میں نہیں پہنچا کہ پیغام اجل آ گیا۔ حضرات گرامی قدر، رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح کو لینے کے لیے لپکے اور عذاب کے فرشتے بھی روح کو پکڑنے کے لیے لپکے۔ اللہ نے فیصلہ سنایا، فیصلہ دیکھنے کے اندر مبنی پر عدل تھا، لیکن پس منظر میں اللہ کا احسان موجود تھا۔ اللہ نے کہا زمین کو ماپا جائے، جس سے فاصلہ کم ہے جس بستی سے، اسی بستی کی طرف والے فرشتے لے جائیں۔ سفر کرنے کے دوران حقیقت تو یہ تھی کہ فاصلہ ابھی اس بستی سے زیادہ تھا جہاں پر نیکوکاروں کی بستی تھی، لیکن حضرات گرامی قدر زمین کے چپے چپے پر اور زمین کے ذرے ذرے پر اور کائنات کے حصے حصے پر تصرف اور حکم اگر چلتا ہے تو پروردگار عالم کا چلتا ہے۔ اللہ نے زمین پر وحی کا نزول فرما دیا، زمین تو اتنا کھلی ہوئی ہے، میں تجھے سمٹنے کا حکم دیتا ہوں، زمین کی کیا مجال ہے، وہ پروردگار عالم کے حکم کے اوپر سرتابی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کی دیر تھی، زمین سرکتی ہے، سمٹتی ہے، فاصلے کو ماپا گیا، فاصلہ کم نکلا نیکوکاروں کی بستی سے۔ اللہ نے 100 انسانوں کے قاتل کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر اس کو بھی بخشی ہوئی روحوں میں داخل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، خود زمانہ رسالت مآب میں شبیبہ غامدیہ نے زمانہ جاہلیت کے آثار اور اثرات کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کر لیا، بدی کا ارتکاب نفس امارہ کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن اللہ کے خوف کے احساس نے دل کے پر کپاہٹ کو طاری کر دیا، دل تشویش میں مبتلا ہوا، ذہن حلش میں مبتلا ہوا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیا جائے، مجھ سے بہت بڑا پاپ اور گناہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ تم سے ہوا ہے، لیکن حمل کے امکان کو جانے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے، اس لیے کہ کسی بے گناہ ذی روح کے اوپر ظلم کی کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہ ایسی شریعت ہے جو ناجائز بچے کو بھی تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرات گرامی قدر، پلٹی کچھ مہینے کچھ عرصے کے بعد آئی، کچھ دنوں کے بعد آئی، کہا آقا میں تو حمل سے ہوں، کہا پھر چلی جاؤ، پھر اس وقت آنا جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی پیدائش کے بعد پھر خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، کہا پلٹ جاؤ، اس وقت آنا
جب بچہ کوئی ٹھوس غذا کو کھانا شروع ہو جائے، پھر چند مہینے کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کے نوالے کو تھاما ہوا، آنکھوں کے اندر ایک امید ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، دل میں ایک تڑپ ہے اور سینے کے اندر ایک کسک ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کہا آقا اب تو مجھے پاک اور صاف کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مومنہ بندی کو تڑپتا دیکھ کر اور اپنے گناہوں کے اوپر پھڑکتا دیکھ کر اور اعتراف جرم کے اوپر جو شریعت کا اصول ہے کہ حد کو قائم کر دیا جائے، اس حد کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت شبیبہ کو زمین میں گاڑا گیا، پتھروں کو ان کے وجود کے اوپر مارا گیا، حضرات گرامی قدر لہو کا ایک فوارہ نکلا، حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کے کپڑوں کے اوپر پڑا۔ حضرت خالد سیف اللہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، اس خون کے چھینٹے کو دیکھ کے تڑپ گئے، کہا ناپاک عورت تھی، جاتے جاتے مجھ کو بھی ناپاک کر گئی ہے۔ حضرت رؤوف و رحیم کے کانوں میں جس وقت خالد بن ولید کے الفاظ ٹکرائے، حضرت رؤوف و رحیم نے کہا خالد شبیبہ نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایک روایت کے مطابق 70 گناہگار اور دوسری روایت کے مطابق مدینہ کے سب گناہگاروں کے پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو خطا کاروں کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے معاف فرمانے والا ہے، حضرات گرامی قدر، اس کی نازل کردہ شریعت نے ہمیں یہ پیغام بھی سنا دیا کہ جو بڑا ہی نیکوکار ہے، جو بڑا ہی شب زندہ دار ہے، جو بڑا ہی تہجد گزار ہے، اس کو بھی استغفار اور توبہ سے بے نیازی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اللہ نے اہل ایمان کی اداؤں کا ذکر کیا، اہل ایمان کی راتوں کا ذکر کیا۔ میری راتیں کیا اس سانچے میں ڈلی ہوئی ہیں؟ میری راتیں تو گناہوں کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہیں، میری تنہائیاں تو اللہ کی نافرمانی میں ڈلی ہوئی ہیں۔ اللہ نے نفوس قدسیہ کا ذکر کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی راتیں عرش والے کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے گزرا کرتی تھیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں حالت سجدہ اور حالت قیام میں گزرا کرتی تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، پروردگار عالم کی محبت اور حشیت جو ہوتی تھی ان کی نیند پہ غلبہ پا لیا کرتی تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو سونا ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب وہ راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزارا کرتے تھے، پھر صبح کیسے عالم میں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے صبحوں کا جب منظر کھینچا ہے وہ منظر بڑا ہی عجیب ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، جب سحری کا وقت آتا تھا تو ساری رات تہجد کو پڑھنے والے، ساری رات قیام کو کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کے آنسوؤں کو گرا رہے ہوتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت تو کی ہے لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات گرامی قدر، سید الاولین والآخرین اور امام المتقین والابرار اور حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین اور حضرت خاتم النبیین، کہ جن جیسا کوئی نہ ان سے پہلے کبھی آیا ہے نہ ان کے بعد کبھی آئے گا، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ، پھرتا ہے فلک برسوں، پھرتا ہے فلک برسوں، پھر حق کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، کیسا انسان پھر حق کے پردے سے نکلا کہ پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وہ جو فخر انسانیت ہے، وہ جو ساقی حوض کوثر ہے، وہ جو شفیع المذنبین ہے، حضرات گرامی قدر، جس کی راتیں اللہ کی بندگی میں اس انداز میں گزرتی ہیں کہ خود پروردگار عالم کو اس کی ضیافت تباہ کے لیے آسمان سے وحی کا نزول فرمانا پڑا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر کو اوڑھنے والے مدثر و مزمل، ساری ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، او میرے پیارے، میرے لاڈلے، میرے محبوب، پوری پوری رات نہ کھڑے ہوا کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا،
اگر تو نے مجھے تجھ سے تو نے میری محبت میں بےتاب ہو کر اور میری محبت میں تڑپ کر کھڑے ہی ہونا ہے تو نصف رات اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوا کر. تیری بھی بیویاں ہیں, تیرے بھی گھر والے ہیں, تیرے بھی بڑے پیارے ہیں. تجھے دن کے وقت بھی جہاد کے کام ہوتے ہیں, تجھے دن کے وقت بھی معاملات ہوتے ہیں, تو نے دن کے وقت بھی پنچایتوں کو لگانا ہوتا ہے, تو نے دن کے وقت بھی قیام کو کرنا ہوتا ہے, تو نے دن کے وقت بھی معاملات کی انجام دہی کو کرنا ہوتا ہے. تو والی حجاز ہے, تو سید الابرار ہے. تو رات پوری نہ کھڑا ہوا کر. لیکن حضرات گرامی قدر, جس کی رات ہچکیوں میں گزرا کرتی تھی اور جس کی رات آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی کرتی تھی اور جس کے سینے سے ہچکیاں جو تھیں وہ اس انداز میں نکلتی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے, اس کی اللہ کے حضور جو تھا عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا. ایک ایک مجلس کے اندر صحابہ کہتے ہیں 70 مرتبہ استغفار کو کیا کرتے تھے اور کئی مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کو کیا کرتے تھے. صحابہ حیران ہوتے, اتنی تڑپ کے ساتھ مغفرت کی طلب کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں کہ ہم اس کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنے. حضرات گرامی قدر, لزوم استغفار کا نتیجہ کیا ہے؟ استغفار سے چمٹ جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. لزوم استغفار کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بخشنے والا پروردگار ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ رحمتوں والی بارشوں کا نزول فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, ہمارے لیے دریاؤں کو بھی رواں فرما دے گا, ہمارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا. حضرات گرامی قدر, وہ آنسوؤں کو کبھی رائے گاہ جانے نہیں دیتا, وہ ندامت کو کبھی کسی طرح اگنور نہیں کرتا, وہ عاجزی اور انکساری کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا. وہ بہت ہی فضل والا ہے. اس نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا. اگر تم نے پروردگار عالم سے استغفار کی اور اس کے بعد توبہ کو طلب کیا, یمتیکم متاعًا حسنا الی اجل مسمی, جب تک زمین کے اوپر رہو گے تمہاری معیشت کو اللہ خود چلاتا رہے گا. ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور اپنے فضل بے پایاں کا نزول فرماتا رہے گا. لیکن اگر تم نے توبہ کا اور استغفار کا اور ندامت کے آنسو گرانے کے روش کو اختیار نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر, تو پھر بڑے دن کے عذاب کا انتہائی بڑا خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں صحیح طور پہ توبہ اور استغفار کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر, زندگی میں آنے والے نشیبی واقعات یا نشیبی مواقع یا نشیبی پیچ یہ در حقیقت ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ہم جراثیم کے اثرات کو تو مانتے ہیں, ہم ارتھکویک کے اندر زمین کے اوپر پڑنے والی پلیٹوں اور ان کے دھڑاڑوں کے اثرات کو تو مانتے ہیں, لیکن اپنے پاپ اور اپنے گناہوں کے اثرات کو تسلیم نہیں کرتے جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ گناہوں کے باوجود بچ نکلتے ہیں اور کچھ نیکوکار پکڑے جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن اور تشویش کو پیدا کرتا ہے. اللہ نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا ہی باکمال ہے. قال للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں میں ہے.
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے کئی پکڑے جاتے ہیں اور کئی چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ کا وجہ پتا کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں پکڑ دوں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ میں بادشاہ ہوں، جو مرضی فیصلہ کروں۔ کیا میرے فیصلے میں تم مثر انداز ہو سکتے ہو؟ کیا تم میرے فیصلے میں مداخلت کر سکتے ہو؟ میں بادشاہ ہوں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قانون مہلت نے کئی لوگوں کو بھٹکانے میں بڑا ہی کردار ادا کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بر وقت گرفت جو ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتی ہے۔ یہ انسان کو مستقبل کے گناہوں سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ جس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، کئی مرتبہ وہ بغاوت کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ انسان کی اصل کا ذکر اللہ نے سورہ قیامہ میں کیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ انسان تو چاہتا ہے آئندہ آنے والی پوری کی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزارے، انسان تو پوری زندگی بغاوت میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ میرے رب کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے گناہوں سے روکنے کے لیے ٹھوکر لگا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور آخرت کے دن پھر جب پکڑے گا، اس کی پکڑ اس وقت انسان سوچے گا کاش زمین کے اوپر ہی مجھے سیدھے راستے پہ اللہ نے چلا دیا ہوتا۔ اللہ نے اپنے کئی بندے جو بڑے ہی مخلص ہوتے ہیں، ان کی تنگ دستی کا ذکر کیا اور کمال انداز میں کیا۔ ان کی تنگ دستی کو کہا عیب مت سمجھو، ان کی تنگ دستی کو ان کے لیے جو ہے برا فیصلہ مت سمجھو۔ اللہ کیا وجہ ہے تنگ دستی تو ہر بندے کو ناپسند ہے۔ کہا پھر سنو میری بات، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر میں اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کر دوں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین کے اوپر بغاوت کرنا شروع ہو جائے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ مجھے اپنے بندے سے بڑا ہی پیار ہے، اس لیے میں اس کو اس کی حیثیت اور وسعت کے مطابق رزق دیتا ہوں، تاکہ جتنا رزق ملے وہ میچے میں رہ کے، اوقات میں رہ کے بغاوت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تابعداری کے راستے پہ چلتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ زمین کے پر لگنے والی ٹھوکریں اور ابتلائیں ہیں، ان کو کبھی بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ یہ ٹھوکریں اور یہ ابتلائیں نہ ہوتی تو شاید انسان جو ہوتا بغاوت اور سرکشی کے پر ہی چلتا رہتا، بغاوت اور سرکشی کے پر ہی چلتا رہتا۔ اللہ نے سورہ تغابن کے اندر مصائب سے نکلنے کے بڑے ہی زبردست قسم کے امر کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما صاب مصیبت الا باذن اللہ، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت میرے حکم سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ یاد آ جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت فلاں بندے سے زیادتی کی تھی، میں نے فلاں وقت گندے پروگرام دیکھے تھے، میں نے فلاں وقت فحاشی کی گفتگو کی تھی۔ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے کھرے کو اور اس کی بنیاد کو تلاش کر لیتا ہے۔ جب وہ بنیاد کو پکڑتا ہے، پھر اس کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر یہی الفاظ اس کی زبان پہ آتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر یہی الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ پھر یہی الفاظ زبان پہ آتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حضرات گرامی قدر پھر یہی الفاظ زبان پہ آتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضرات گرامی قدر استغفار کی حقیقت کو پا لینے والے کو پتہ چل جاتا ہے، استغفار دنیا کی وہ واحد چابی ہے جو ہر بندش کو کھول دیتی ہے، ہر تالے کو توڑ دیتی ہے، ہر مصیبت کو اڑا دیتی ہے، ہر پریشانی کو فنا کر دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی نویس سناتی ہے، دنیا کو بھی کشادہ کر دیتی ہے، آخرت کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے ماہ مبارک و مقدس میں بکثرت استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس موقع کے اوپر میں آپ کی توجہ جامعہ علامہ احسان الہی ظہیر کی طرف بھی ضرور ملتفت کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر نماز پڑھنے والے 3، 4، 5 ہزار ساتھی، اگر ہر ساتھی فقط 1000 روپے کی ڈونیشن بھی دے کے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ علامہ ظہیر سے تقوی کا پیغام، للہیت کا پیغام، حب رسول کا پیغام، حرمت رسول اللہ کا پیغام، ختم نبوت کا پیغام، فضائل صحابہ کا پیغام، اقامت دین کا پیغام، اور وہ وضعی قوانین جنہوں نے ملک کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، فحاشی مبنی قوانین، ان کے خلاف آواز، اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام معاملات، پھر تعلیم کے معاملات، تعلم کے معاملات، حفظ کے معاملات، درس نظامی کے معاملات، دارالمطالعہ کے معاملات، علم الصرف النحو کے کورسز، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دین کو غالب کرنے والے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے پروگرام، حضرات گرامی قدر، اور پھر مزید اس کی توسیع کے پروگرام، اس کی خوشنمائی، اس کی دل ربائی کے پروگرام۔ حضرات گرامی قدر اس میں آپ تمام لوگوں کو اپنا کنٹریبیوشن ہر صورت کرنا چاہیے۔ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں، قیم بیٹے سے رابطہ کرنا چاہیں، اسی طرح ہمارے اساتذہ سے رابطہ کرنا چاہیں، کاؤنٹر کے اوپر رابطہ کرنا چاہیں، حضرات ضرور کنٹریبیوٹ کریں، اس لیے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس سے بہتر بدل دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور آخری اہم بات یہ ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ آج پھر کسی فاروق اعظم کی یلغار کی منتظر ہے، اور کسی صلاح الدین کی پکار کی منتظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو فلسطینیوں کی آہیں اور سسکیاں جو ہیں وہ جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سویا ہوا ضمیر جاگ نہیں رہا۔ مسلمان نے اس حقیقت کو بلا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں نے اس حقیقت کو بلا دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت کو دوبارہ دل سے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ ماں جس کے دوپٹے کو کھینچا جا رہا ہے وہ بھی میری ماں ہے، وہ بہن جس کی چادر کو اتارا جا رہا ہے وہ بھی میری بہن ہے، وہ نوجوان جس کے سینے میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے وہی میرا بھائی ہے، وہ بیٹا جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرا اپنا ہی تو بیٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے حکمرانوں، تم نے درس جہاد کو بلا کر اچھا نہیں کیا۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، شمشیر و سناول، طاؤس اور رباب آخر۔ حضرات گرامی قدر، افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بلا دیا، نتیجتاً کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ذلت اور مسکنت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اللہ کے عذاب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آیت اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، ہم انبیاء کے پیروکار اور ان کے جانشینوں اور ان کے ورثاء کو شہید کرنے والے ہیں،
اور ہم زمین کے اوپر گناہوں اور یورش کو بپا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے حقیقی دین کے پلٹنے کی توفیق دے۔ جس وقت ہم بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے اور اینا کی تجارت کو کرنا شروع ہو جائیں گے اور مادیت کو اپنا ہدف اول و آخر بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ترک جہاد کی وجہ سے امت کے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا، اور وہ ذلت اس وقت دور نہیں ہو سکتی جب تک حضرت رسول اللہ کی تلوار جہاد کو اٹھا نہیں لیا جاتا، جب تک مظلوم کی حمایت کے اندر آواز حق کو اور اپنے وسائل کو اور اپنے تمام کے تمام جو ہیں ترجیحات کو ان کے لیے وقف نہیں کر دیا جاتا۔ اور اس ضمن کے اندر ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان سے جنت کی ٹریڈنگ کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پھر وہ دوسروں کو بھی جو قادائے دین کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وعدن علیہ حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات کے اندر بھی کیا ہے، انجیل کے اندر بھی کیا ہے اور قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور بشارت ہو تم سب کے لیے کہ اس سے اچھی ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، جامعہ کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے کہ وہ اعدائے دین کے مقابلے پر اور کفار کے مقابلے پر سینہ صبر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء